السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچپن کے دن بھی کیا سہانے دن ہوتے ہیں، نہ کوئی فکر نہ ٹینشن، بس اپنے ہی آپ میں مگن اور لاپرواہی کی زندگی سے لطف اندوز ہونا۔ کھیل کود میں پتہ ہی نہ چلا کہ بچپن جلد ہی رخصت ہو گیا اور پیچھے اپنی سنہری یادیں چھوڑ گیا۔ بچپن میں ہم تمام ہم عمر دوست کھیلنے کے لیے گاؤں سے باہر نکل جاتے، خوب کھیلتے، اور جب بھوک لگتی تو قریبی پھلدار درختوں سے پھل توڑتے اور ہلکی پھلکی بھوک مٹاتے۔ ان پھلدار درختوں میں بیر کے پیڑ کثرت سے پائے جاتے تھے، جن پر موٹے موٹے میٹھے اور لذیذ بیر ہمیں بہت پسند تھے۔ دیگر پھلدار درختوں میں کھجور، آم، امرود، کنو، مالٹا، شہتوت، لسوڑے وغیرہ کے درخت بھی عام تھے۔ چونکہ ہم بچے تھے لہٰذا ان درختوں پر چڑھنا اتنا آسان نہ تھا، اور خصوصاً کانٹے دار درخت جن میں بیری کا درخت سر فہرست تھا پر چڑھنا انتہائی خطرناک کام تھا۔ درختوں سے پھل توڑنا اور کھانا چونکہ ہمارا محبوب مشغلہ تھا، لہٰذا اس مسئلے کا حل یہ نکالتے کہ درختوں پر پتھر مارتے۔ ایک پتھر مارنے سے بہت سے پھل نیچے گر پڑتے، جنہیں اٹھا کر صاف کر کے اپنی بھوک مٹاتے۔ پتھر مارنے سے درخت اور پھل کا نقصان بھی ہو جاتا۔ درخت کی نرم و نازک شاخیں زخمی ہو جاتی، پتے گر جاتے، پھول ضائع ہو جاتے، بہت سے کچے پھل بھی گر جاتے جنہیں کھایا بھی نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا یوں وہ ضائع ہو جاتے۔ لیکن یہ سب باتیں اس وقت ہم معصوم بچوں کی عقل میں کہاں آتی؟ ہمیں تو بس لال لال خوبصورت پھل حاصل کرنے کی جستجو ہوتی۔ اس دوران ایک عجیب مشاہدہ بھی ہوا کہ بارہا ایسا ہوا کہ ایک دن درخت سے سارے پکے پھل اتار لیے جاتے۔ اس درخت کی جان تب چھوڑتے جب ایک بھی لال لال پھل نظر نہ آتا۔ لیکن دوسرے دن جب گئے تو بہت سے خوبصورت موٹے موٹے اور لال گلال پھل درخت پر چمکتے دمکتے نظر آتے، جو کہ پھر ہماری بھوک کا نشانہ بن جاتے۔ ایک درخت اور اتنا بڑا ظرف! اب خیال آتا ہے تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہوں کہ ہم نے پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، ٹونڈ منڈ کر دیا، لیکن وہ پھر بھی تازہ پھل ہمیں فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک درخت کی انسان کے معصوم بچوں کے ساتھ محبت، انس اور شفقت کی بے مثال کہانی ہے۔ جس دن ہم معصوم بچے ان درختوں کے پاس نہ جاتے، یوں محسوس ہوتا کہ وہ درخت بھی پریشان دکھائی دیتے، ہمیں یاد کرتے، ہمیں اپنے پاس بلانے کے لیے اپنا پورا زور خوبصورت اور میٹھے پھل پیدا کرنے پر صرف کر دیتے۔ جب درختوں کے پاس کھیلتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے درخت بھی خوش ہوں۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھتے، ذرا سی ہوا چلنے پر شور و غل مچا دیتے، ہماری قربت کا مزہ لینے کی خاطر ہماری طرف جھک جاتے، اپنی باہوں میں لے لیتے، ان کی نرم و نازک پتیاں اور پھول ہمارے نرم گالوں کا بوسہ لے لیتے۔ ان درختوں کی دریا دلی اور اعلیٰ ظرفی کا ایک اور واقعہ بھی سنتے جائیے۔ جب کبھی ہم کھیلنے سے تھکے ہارے آتے اور درخت پر پتھر مارنے کی ہمت نہ ہوتی تو للچائی ہوئی نظروں سے پھلوں کو دیکھتے تو شاید درخت بھی ہماری اس کیفیت کو بھانپ جاتے۔ ہوا کے ایک معمولی سے جھونکے سے ہی پھل سے بھری ٹہنیوں میں ہلچل مچ جاتی، وہ خود ہی پھڑ پھڑانے لگتیں اور یوں بہت سارے میٹھے پھل ہماری نظر کر دیتے۔ پکے ہوئے تازہ پھل خود ہی ہماری جھولیوں میں آ گرتے۔
کیا اعلیٰ ظرفی ہے، کیا فراخ دلی ہے، کیسی محبت ہے، کیسی شفقت ہے، کیسا انس ہے، پتھر کے بدلے میٹھے اور لذیذ پھل۔ واہ! آہ! ایک ہم انسان ہیں کہ اپنے ہی بچوں کے دشمن بن گئے ہیں۔ بچوں کی خوراک میں بھی ملاوٹ سے خوف نہیں کھاتے، دودھ میں بھی ملاوٹ اور زہریلے کیمیکل۔ اوہ! اشرف المخلوقات انسان، تجھ سے تو ایک بے زبان اور ساکت و جامد درخت ہی اعلیٰ ظرف ہے۔ وہ معصوم بچوں کا کتنا خیال رکھتا ہے، تازہ، میٹھا، لذیذ اور لال لال پھل انسان کے بچوں کو پیش کر دیتا ہے۔ اے خود غرض، تنگ نظر، حریص اور لالچی انسان، کچھ تو خیال کر۔ بچوں سے محبت اور شفقت، اعلیٰ ظرفی درخت سے ہی سیکھ لے۔ ایک بزرگ زندگی کے آخری حصے میں اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے: یا اللہ، مجھے پھلدار درختوں جتنا ظرف عطا فرما۔ جب پوچھا جاتا کہ بابا جی آخر یہ دعا اور خواہش کیوں، بزرگ جواب دیتے ہوئے فرماتے: میں نے آج تک کسی کو پھلدار درختوں سے زیادہ اعلیٰ ظرف نہیں دیکھا۔ سننے والا حیرانگی سے پوچھتا: بابا جی کیسے؟ وہ جواب دیتے: ہم درختوں کو پتھر مارتے ہیں، یہ بیچارے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن جواب میں بد دعا دینے کی بجائے اپنا میٹھا ترین پھل ہماری طرف اچھال دیتے ہیں۔ آپ انسانوں میں کوئی ایک اتنا اعلیٰ ظرف ہو تو دکھا دو۔ تو دوستو، ذرا سوچئے گا ضرور کہ اعلیٰ ظرف کون ہوا، درخت یا ہم انسان؟